بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، مراد نبی ہیں، فاتح قبلہ اول ہیں، پیکر عدل و شجاعت، شہید مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ راشد، خلیفہ دوم، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی شان ہم بیان کرتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے، لقب فاروق تھا، والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام ختمہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کا ددیال اور ندحال قریش کے معزز خاندانوں میں تھا اور قبیلہ کے اہم مناصب انہی کے حوالے تھے۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات اور شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی کا ایسا نام ہے جس کی عظمت کو اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے مگر اللہ نے ان کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے شہدائی بن کر فاروق کہلائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے تقریباً 13 سال بعد مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے اور نبوت کے 6 سال 35 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہو کر حرم ایمان میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 برس پہلے پیدا ہوئے۔ سن بلوغ کو پہنچے تو آپ کا آغاز بھی انہی مشغلوں سے ہوا جو شرفاء عرب میں راج تھے۔ نسب دانی، گھڑ سواری، تیر اندازی، پہلوانی اور خطابت میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ اسی زمانے میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ ایام جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے آپ ان میں سے ایک تھے۔ رواج زمانہ کے مطابق تعلیم کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے اور عرب کے اہم مشغلہ تجارت کو اپنے روزگار کا سامان بنایا۔ تجارت کے سلسلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دور دراز ممالک کے سفر کیے۔ اس سے آپ کو بڑے تجربات حاصل ہوئے۔ خودداری، بلند حوصلگی، معاملہ فہمی اور دور رس نگاہی اسی کا ہی نتیجہ ہے۔ قبائل کی درمیانی رنجشوں کو اپنے غیر معمولی فہم اور تدبر سے بہت جلد حل فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ ریگستان عرب میں آفتاب اسلام طلوع ہوا۔ مکہ کی وادیوں سے توحید کی صدا بلند ہونے لگی۔ مشرکین عرب کے ساتھ آپ کے لیے بھی یہ آواز مانوس تھی۔ آپ اس پر سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس کی نسبت معلوم ہوتا کہ وہ مسلمان ہوا ہے اس کے جانے دشمن بن جاتے ہیں۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز بسینہ مسلمان ہو گئی، اس کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے ہیں۔ بسینہ کے علاوہ جس پر بس چلتا اس کو مارنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ہی ایسا تھا جو چڑھ کر اترتا ہی نہیں تھا۔ ان تمام سختیوں سے ایک شخص کو بھی اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ قریش میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عمر بن جہل، ابو جہل بھی مسلمانوں کی دشمنی میں صف اول میں تھا۔ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بأحب
ہادین الرجلین الیکم بے ابی جہل او بے عمر بن الخطاب، جامع ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3681۔ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے معزز کر دیں، مگر یہ دولت تو ازل سے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور اثر نہ دکھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جانثار اور دوست ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی نعمت سے نواز دیا تھا۔ ان کے اسلام لانے سے ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ مشرکین ان کے گھر کے ارد گرد جمع ہو کر نعرے بازی کرنے لگے، صبا عمر صبا عمر، عمر بے دین ہو گیا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا مقصد جان لیا ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، لما اسلم عمر اتانی جبرائیل، کہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے تو میرے پاس جبریل امین آئے، فقال، اور آپ نے فرمایا، قد استبشر اہل السماء اسلام عمر، کہ اہل آسمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے۔ المستدرک علی الصحیحین اور حدیث نمبر 4491۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی آئی بلکہ مسلمانوں کی قوت و عظمت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ وہ مسلمان جو پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے شدید خطرات محسوس کرتے تھے، اب اعلانیہ خانہ کعبہ میں عبادت انجام دینے لگے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان کان الاسلام عمر لفتحن، کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہمارے لیے ایک فتح تھی اور ان کی عمارت ایک رحمت تھی، اور خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، واللہ مستطعنا ان نصلی بالبیت حتی اسلم عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے۔ فلما اسلم قابلہم حتی دعونا فصلینا، اور جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وصال فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وصال فرمایا تو ان کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال کیا تو ان کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے 2348 نمبر۔ اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کی اتباع اور قرابت روحانی اور فنائیت باطنی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تخت پر رکھا گیا تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، وہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، تحسین امیز کلمات کہتے ہیں، اور جنازہ اٹھائے جانے سے بھی پہلے ان پر دعا پڑھ رہے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ اچانک ایک شخص نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں گھبرا کر مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور کہا کہ اے عمر، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہو۔ باخدا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ کر دے گا، کیونکہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بکثرت یہ سنتا تھا کہ میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر و عمر نکلے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ رکھے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2389۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی قیامت کب آئے گی؟ بس آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ صحابی عرض گزار ہوئے کہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تمہیں آخرت میں اسی کی معیت اور سنگت نصیب ہوگی جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہمیں کسی خبر نے اتنا خوش نہیں کیا جتنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان نے کیا، تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں اور حضرت ابوبکر عمر سے بھی، لہذا امیدوار ہوں کہ ان کی محبت کے باعث ان حضرات کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے 2 وزیر اہل آسمان سے اور 2 وزیر اہل زمین سے ہوتے ہیں، پس اہل آسمان میں سے میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین میں سے میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ ترمذی شریف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اے میرے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا اور ہمیں نہیں بھولنا۔ عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ہمراہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ احمد بن حنبل فی المسند۔ حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا اور آپ کی مدحت و نعت بیان کی ہے۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جو اپنے رب کی حمد و ثنا کی ہے مجھے بھی سناؤ۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کیا، پھر ایک دراز قامت آدمی آیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت طلب کی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیان کرو بیان کرو۔ راوی کہتے ہیں اس آدمی نے تھوڑی دیر کلام کیا پھر باہر چلا گیا، میں نے دوبارہ کلام کرنا شروع کر دیا تو وہ آدمی دوبارہ آ گیا اور اجازت طلب کی، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیان کرو بیان کرو۔ اس آدمی نے اس طرح 2-3 دفعہ کیا، 2 دفعہ یا 3 دفعہ کیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی کون ہے جس کے لیے آپ نے مجھے چپ کرایا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمر بن خطاب ہے اور یہ وہ آدمی ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس وقت 39 افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت ہی بے بسی اور مجبوری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو ناممکن تھا۔ آپ نے مشرکین کو جمع کر کے بڑی جرت اور بہادری سے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر بات کر سکتا۔ آپ کے ماموں عاص بن وائل نے آپ کی یہ کیفیت دیکھی، آپ کو اپنی پناہ دی، لیکن آپ نے پناہ لینے سے انکار کر دیا اور اسی دن سے آپ کا لقب جو فاروق آپ کو ملا۔ مکہ میں جس قدر مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، مشرکین قریش کے بغض و عناد میں بھی ترقی ہوتی چلی گئی، تو یہاں تک کہ یہاں پورا ایک واقعہ یہاں میرے سامنے لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اجازت دی کہ ہجرت کرنے کی، لہذا جب آپ نے ہجرت کا سفر شروع کیا تو کیا شان تھی کہ آپ نے گردن میں تلوار لٹکائی، تیر نکال کر ہاتھ میں رکھیں، کعبہ کے پاس ہے 7 دفعہ طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 گانا نوافل ادا کیے۔
اشراف قریش کعبہ کے ارد گرد چہ گوئیاں کر رہے تھے، مختلف جماعتوں کی صورت میں بٹے ہوئے تھے۔ آپ ہر جماعت کے پاس آتے اور فرماتے تمہارے چہرے خاک آلود ہوں، جو چاہتا ہے اس کی ماں اسے گم کر دے بد دعا ہے، اور جو چاہتا ہوں اس کے بچے یتیم ہوں، اس کی بیوی بیوہ بنے، وہ اس وادی کے پار آ کر میرا مقابلہ کریں۔ سنو میں ہجرت کر رہا ہوں، کون ہے مقابلے کو تیار، آئے میدان میں۔ تو آپ جو ہے اسی طرح للکارتے رہے، اسی طرح شاہانہ انداز کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی۔ سیدنا عثمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے اندر یہ آتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، جامع ترمذی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مرویہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کانت فی الامم محدثون لیسوا بانبیاء فإن کان فی امتی فعمر، کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جو کہ انبیاء نہیں تھے، اور اگر میری امت میں سے کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایک شخص داخل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے پاس ایک اور جنتی آنے والا ہے، بس اس مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نہ صرف جنت کی بشارت دیں بلکہ حشر کے دن کے بارگاہ عزتی میں آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا اس کے احوال بھی بیان فرما دیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق تعالی سب سے پہلے جس سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہے، اور سب سے پہلے جس شخص پر اسلام بھیجے گا اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ عمر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر ابن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی اوصاف۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الرائے تھے، سلیم الطبع تھے، بالغ نظر تھے۔ قرآن پاک کے متعدد احکامات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئے، مثلاً اذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردے کا حکم، شراب کی حرمت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت، فصاحت و بلاغت اور خطاب میں یکتا زمانہ افراد میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادبیات میں ذوق لطیف کے حامل اور شعر کے اعلیٰ نقاد تھے۔ ابتدا میں بلیغ شعر کہتے تھے، مگر دینی خدمات نے اتنا جذبہ پا لیا کہ اس زور کے اظہار کا موقع نہیں ملا۔ اسی طرح فنون حرب اور سپاہ گری میں شجاعان عرب میں نہایت ممتاز اور منفرد تھے۔ زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ فیضان نبوت سے سیرابی میں بسر کیا، مگر احتیاط مزاج کی بنا پر احادیث کی روایت بہت کم فرماتے، فقہ اور اجتہاد میں بلند مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود جن تک آئمہ فقہا کے سلاسل جا کر ملتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تربیت یافتہ تھے۔ آپ کے تفقہ کی صداقت کی گواہی اس مشہور واقعے سے ملتی ہے کہ ایک یہودی اور منافق مسلمان میں کسی بارے میں تنازع ہوا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کروایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیانات کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ وہ منافق مسلمان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ آپ حمیت دینی میں اس کا ساتھ دیں گے، مگر جب آپ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقدمے کا فیصلہ فرما چکے ہیں اور اب وہ منافق مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، تو تلوار اٹھا کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں اس فیصلے کی توسیع کی اور مستقل طور پر یہ اصول طے پایا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری حیثیت حاصل ہے، جو اس فیصلے کو درست تسلیم نہ کرے وہ مومن ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام اسلام کی آمد سے قبل عرب میں لکھنے پڑھنے کا کوئی خاص رواج نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو قبیلہ قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین، آپ کے خطوط، آپ کے خطبات اب تک سیرت اور تاریخ کی کتابیں میں محفوظ ہیں، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت تحریر، برجستگی کلام اور زور تحریر و تقریر کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر کے نام آپ کے ایک خط کے چند کلمات کا ترجمہ یہ ہے: اما بعد، اے ابو موسیٰ، عمل کی مضبوطی یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ اٹھا کر رکھیں۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے پاس بہت سارے کام اکٹھے جمع ہو جائیں گے اور تم پریشان ہو جاؤ گے، پہلے کس کام کو کریں اور کس کام کو چھوڑیں، اس طرح کچھ کام نہیں ہو سکے گا۔ فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بہت سے مقولے عربی ضرب المثل بن گئے، جو آپ بھی عربی ادب کی جان ہیں۔ اس طرح آپ کو علم الانصاب میں بھی ید طولہ اور کمال حاصل تھا۔ دور فاروقی کی فتوحات اور طرز حکمرانی اشاعت اسلام کے لیے آپ کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ آپ کی دینی مساعی جمیلہ عہد صدیقی میں ہی شروع ہو چکی تھیں۔ آپ ہی کے اصرار پر قرآن جو اساس اسلام دستور و منشور مرتب کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کے درس و تدریس کو رواج دیا، معلمین، حفاظ اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کیں۔ اشاعت حدیث کے لیے بھی مشاہیر صحابہ کو مختلف ممالک کی طرح روانہ کیا۔ آپ نقل احادیث میں بڑی احتیاط کرتے تھے۔ تمام ممالک میں فقہائے کرام کو مقرر کیا۔ مختلف فقہی مسائل میں مجمع صحابہ سے مشورہ کر کے ایک رائے طے کرواتے تھے۔ مسجد نبوی کو وسعت دی، نئی مساجد تعمیر کرائیں اور ان کی ضروریات کا بندوبست کروایا۔ حرم کی توسیع کی، حجاج کی رہائش اور آرام کے لیے مختلف انتظامات کروائے۔ آپ کے عہد کا نمایاں وصف عدل و انصاف تھا۔ شاہ و گدا، امیر و غریب، عزیز و بیگانہ سب کے لیے ایک ہی قانون تھا۔ عدل فاروقی کا دائرہ کار صرف مسلمانوں تک محدود نہ تھا، بلکہ ان کا عدل مسلمان، یہودی، عیسائی تمام کے لیے یکساں تھا۔ آپ کا علم، فصاحت و بلاغت، قوت تحریر، برجستگی کلام، ذوق شاعری میں بے مثال تھا۔ آپ فطرتاً ذہین اور صاحب الرائے تھے۔ آپ کے رائے کے مطابق کم و بیش 20 آیتوں کا نزول ہوا، جنہیں موافقات عمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسیران بدر، اذان، حرمت شراب، مقام ابراہیم کو مسلح بنانا، ازواج مطہرات کے پردے سے متعلق آراء مشہور ہیں۔ قربت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کو احکام میں بہت مہارت تھی۔ اس کے باوجود کسی مسئلہ میں الجھن ہوتی تو صحابہ کرام سے دریافت کر لیتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت مجتہدانہ انداز سے بڑا غور و فکر کرتے تھے۔ اس کی بدولت قرآن پاک سے استدلال میں بڑی مہارت تھی۔ آپ کے اخلاق و عادات دین محمدی کی عملی تصویر تھے۔ جنت کا پروانہ ملنے کے باوجود آپ کا خوف خدا، خشیت الہی قابل دیدنی تھی۔ رات بھر عبادت، ذکر و اذکار مشغول رہتے ہیں۔ نماز میں عموماً ان آیات کی تلاوت فرماتے جن میں خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کا بیان ہو۔ ان آیات کی وجہ سے آپ اس قدر روتے کہ ہچکی بند جاتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جب حب رسول اور اتباع سنت رچی بسی تھی۔ آپ جمال نبوت کے سچے شہدائی تھے، اور آپ کی وہ زندگی انتہائی سادہ تھی۔ کھانے میں بغیر چھنے ہوئے آٹے کی معمولی روٹی اور روغن زیتون ہوتا تھا۔ خلافت کے 12 گراں کے بعد نہایت محتاط ہو گئے تھے۔ بیت المال سے بقدر قوت لا یموت لیتے تھے، بقدر ضرورت جسے کہتے ہیں۔ فقر و فاقہ، تنگ دستی سے زندگی بسر کر لیتے ہیں۔
نہایت ہی عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کیس و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ خوزستان، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراساں اور مکران فتح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مسجدیں، 4000 مساجد تعمیر ہوئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کیں اور عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے۔ مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کیے، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا، محصول مقرر کیے، حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دیں، جیل خانہ قائم کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاؤنیاں قائم کیں، تنخواہیں مقرر کیں، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، گم شدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے، مکاتب و مدارس قائم فرمائے، معلمین مدرسین کے مشاہیر مقرر کیے، تجارت کے گوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد کے ائمہ کرام مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے وہ اصلاحی کام ہیں۔ شہادت، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی، بڑی مشہور روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ احد پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے پہاڑ وجد میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ روضہ اقدس میں قبر، 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ شدید زخمی ہو گئے۔ 4 دن تک آپ موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ آخری وقت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کو سلام، حضرت عمر سلام کہتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد عرض کرنا کہ عمر ابن خطاب آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ اسے اپنے دوستوں کے پاس قبر کی جگہ مل جائے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، دیکھا تو وہ زار و کتار رو رہی تھیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پہنچایا اور ان کی خواہش پیش کی۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں نے وہ جگہ اپنی قبر کے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں کہ انہیں اس جگہ پر دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ واپس پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ ابن عمر آ گئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا مجھے بٹھا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھا دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کہو کیا جواب لے کر آئے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی خواہش کے مطابق جواب ملا ہے۔ یہ سن کر کہا کہ الحمدللہ مجھے اس سے زیادہ کسی اور چیز کی خواہش نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میری خواہش پوری ہو گئی۔ جب میری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے تو ایک بار پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگنا، اگر وہ بطیب خاطر خوش دلی سے اجازت دے دیں تو مجھے حجرہ اقدس میں دفن کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں لے جا کر دفنانا۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو اپنے بیٹے سے کہا میری پیشانی زمین سے لگا دو۔ اس طرح سجدے کی حالت میں جہاں جہاں آفرین کے سپرد کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلاف 10 سال 5 ماہ اور 21 دن جو ہے وہ بنتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جماعت اہل سنت لاہور کی طرف سے یہ چھپا ابھی میرے سامنے آیا تو میں نے اس کو مقالے کو پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے لکھا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔